السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سب کا ہمارے ٹو زیڈ نالج آف اسلام یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، آج ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ایسی شخصیت جلوہ افروز ہے جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ میرے استاد محترم، میرے پیارے ماموں حضرت علامہ و مولانا مفتی سید محمد عالم جعفری ارغونی مداری، محتمیم خانقاہ عالیہ مداریہ۔ آج ہم مفتی صاحب سے کچھ سوالات کریں گے۔ قربانی کے مسائل مفتی صاحب سے آج کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں، تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ دیکھیے، قربانی واجب ہونے کے لیے کچھ چیزیں انسان کے اندر پایا جانا، کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً وہ انسان مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ پیسے والا ہو۔ جو شریعت نے ایک حد بتائی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار روپیہ پیسہ ہو، وہ انسان جہاں بھی رہتا ہے اس کرنسی کے اعتبار سے وہ اپنا اسی پر اعتبار کرے گا۔ تو اگر وہ انسان صاحب مال ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بس عاقل ہونا ضروری ہے، مقیم ہونا ضروری ہے، سمجھدار ہونا ضروری ہے، پیسے والا ہونا، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو وہ انسان صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ قربانی کسی دوسرے کے نام سے کروا سکتے ہیں؟ زندگی میں یا نہیں، زندگی میں۔ ہاں، اگر کوئی انسان دوسرے کے نام سے قربانی کرانا چاہتا ہے، مثلاً ایک باپ یہ سوچ رہا ہے کہ چلو ہم اپنے بیٹے کے نام سے یا اپنی وائف کے نام سے یا کسی کے بھی نام سے اگر وہ قربانی کرانا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس کے نام سے قربانی کرائی جا رہی ہے تو وہ راضی ہو اس بات پر، اس کی رضامندی ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو گھر کا مین شخص ہوتا ہے وہ قربانی پہلے سال اپنے نام کراتا ہے اور وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اگلی سال کسی دوسرے کے نام کراتا ہے، تو ہر سال قربانی چونکہ واجب ہے، تو اگر کوئی انسان یہ چاہ رہا ہے کہ قربانی ہمارے اوپر واجب ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ ہم یہ قربانی کسی دوسرے کے نام سے کرا دیں، تو جائز نہیں ہے۔ یعنی جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اپنے نام سے بھی کرائے، اور اگر وہ کسی دوسرے کے نام سے کرانا چاہ رہا ہے تو یا تو 2 حصے لے یا پھر 2 بکرے وغیرہ لے، چھوٹے جانور اگر ہیں تو 2 جانور چھوٹے یا پھر 2 حصے، تو ان میں سے ایک جو اس کے اوپر واجب ہے اس لیے وہ ادا کرے، اور پھر دوسری جس کے نام سے چاہے وہ قربانی کرا سکتا ہے۔ چھوٹے حصے میں ایک ہی حصہ رہتا ہے؟ جی، چھوٹے میں ایک ہی حصہ رہے گا، بڑے میں 7 حصے۔ ایک اور سوال ہے، کیا قربانی کسی مردے کی طرف سے بھی کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل کروا سکتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ اس سے اجازت تو لے ہی نہیں سکتا انسان، تو اس کی طرف سے اصال ثواب کے طور پر اگر کوئی انسان چاہتا ہے تو اپنے مرحومین کے نام سے جن کی طرف سے بھی چاہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ نفلی قربانی یہ کہلائی جائے گی، اور اس کا جو ثواب ہوگا یہ ثواب اس مرحوم تک انشاءاللہ پہنچے گا جس کے نام سے قربانی کرائی جائے گی۔ سے جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اسے مطلب کسی غریب لوگ دیں یا اپنے ریلیشن والوں کو دیں؟ دیکھیے، اس کے 3 چیزیں ہیں، 3 پیمانے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ 3 حصوں میں پہلے اس کو اپنے حصے کو تقسیم کریں، اور پھر اس میں سے ایک حصے پہ جو حق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غربا کا، دوسرے پہ رشتہ داروں کا، تیسرے پہ خود اپنی فیملی کا۔ تو اس میں کنڈیشن یہ دیکھی جائے گی کہ اگر آپ کے یہاں بہت زیادہ لوگ ہیں، آپ کے یہاں خود بہت زیادہ لوگ ہیں، تو پھر آپ پورا بھی کھا سکتے ہیں۔ ایسا کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے شریعت کی کہ آپ اس میں پوری طرح سے اتنے حصہ بانٹ کریں۔ آپ خود بھی پورا کھا سکتے ہیں اگر آپ کی اتنی بڑی فیملی ہے، لیکن بہتر یہ ہے نا کہ اس میں غریبوں کا بھی حق لگایا جائے، اس میں رشتہ داروں کو بھی دیا جائے، تو تاکہ ہم تو روزانہ ہی کھاتے ہیں گوشت، تو غریب جو لوگ نہیں کھا سکتے ہیں ان کو بھی ہم پہنچائیں، ریلیٹیو رشتہ داروں تک پہنچائیں، تاکہ جو ہمارا آپسی اتحاد قائم رہے، محبتیں قائم رہیں۔ چونکہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو بہرحال اس کے 3 حصے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے لگائے جائیں، ایک حصہ غریبوں کے میں تقسیم کر دیا جائے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں، تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے فیملی کے لیے۔ کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ہیں تو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ غریبوں کو ان کا حق پہنچائیں، غریبوں کا بھی اس میں حصہ لگائیں۔ حق کا مطلب یہ کہ اپنے مال میں غریبوں کا حصہ لگائیں، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کریں، اور خود بھی کھائیں۔ اگر خود بھی انسان کی فیملی بہت زیادہ ہے، غریب نہیں ہے اس علاقے میں، تو خود بھی اس کو کھا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ جو جانور قربان کیا جاتا ہے تو اس کی کھال کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کی کھال کا دیکھیے، اس پہ حق ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کسی مدرسے مسجد میں دے سکتے ہیں، اور اس کا ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ اس کو بیچ کے اس کا پیسہ آپ اپنے انڈر لے لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اس کو مدرسوں میں دے دینا ہی بہتر ہے، یا کسی ایسے نیک کاموں میں لگا دینا بہتر ہے جس کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا۔ جو بھی قربانی کرا رہے تو اس کو جو صدقہ کر دینا چاہیے، کسی نیک کام میں لگا دینا چاہیے۔
اگلا سوال یہ ہے مفتی صاحب، قربانی کے وقت جانور کے پیٹ میں اگر بچہ نکل جائے تو کیا قربانی جائز ہوگی؟ دیکھیے اس میں کنڈیشن دیکھی جائے گی کہ جو بچہ نکل رہا ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے۔ اگر کسی شخص نے قربانی کی اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو اگر وہ بچہ مردہ نکلا ہے یا پیدا ہونے کے بعد فوراً مر گیا تو اس کو دفن کر دینے کا حکم ہے، اور اگر وہ بچہ زندہ نکلا ہے تو اس کو پھر ذبح کیا جائے، ذبح کر کے اس کے گوشت کو اسی جانور کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کے پیٹ میں اگر بچہ نکل آئے اور وہ زندہ ہے تو اس کو ذبح کر دو، تاکہ وہ پہلے ہی قربانی اس کی ہو چکی ہے، چونکہ جو ہم نے جانور ذبح کیا اس کی قربانی میں ہی وہ بھی شامل ہو جائے گا، وہ بچہ بھی۔ تو اگر وہ مردہ ہے تو اس کو دفن کر دو، زندہ ہے تو اس کو جو ہے اپنے اسی کے گوشت کے ساتھ اس کو ذبح کر کے اس گوشت کے ساتھ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی دونوں صورتوں میں جائز ہوگی، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، چاہے بچہ زندہ نکلے یا مرا ہوا نکلے۔ اچھا، اسی پہ ایک اور سوال ہے کہ اگر وہ جس نے جانور لیا ہے اسے پتہ ہے کہ حاملہ ہے تو اس صورت میں قربانی کرنا کیسا ہے؟ اس کو نہیں لینا چاہیے، اس کنڈیشن میں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ایک اور جان ہے۔ تو اسلام افضل پہ عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے بچے کی پیدائش ہو جانے دیں، اس کے بعد ہی پھر یا اس دوسرا جانور لے لیں۔ جانور تو آج کل بہت زیادہ ہیں نا، جتنے چاہے خرید لیں۔ اچھا، ذی الحجہ کے روزے کب سے کب تک رکھنا چاہیے؟ دیکھیے نفلی روزے ہیں اور ان کا بہتر طریقہ یہ ہے، اس میں بہت بڑی فضیلت ہے اس میں روزے رکھنے کی۔ یوم عرفہ کی بہت فضیلت ہے، 9 تاریخ کی بڑی فضیلت ہے۔ تو اگر کوئی انسان روزے رکھنا چاہتا ہے، اس پر قادر ہے کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزے رکھ سکتا ہے۔ تو اس میں جتنے چاہے روزے رکھ لے، 1 2 بھی رکھ سکتا ہے، 2 3 بھی رکھ سکتا ہے، کوئی چاہے تو صرف 9 تاریخ کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور کوئی انسان اگر استطاعت رکھتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، تو وہ 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزے رکھ سکتا ہے۔ 10 9 11 وغیرہ نہیں، اس کو جائز نہیں ہے، یہ تو عید کا دن میں جائز نہیں ہے روزہ۔ ایک اور سوال ہے، کیا ناخن اور بال کاٹنے سے قربانی کا ثواب ملتا ہے؟ دیکھیں ناخن اور بال کاٹنے کا جو حدیث میں حکم آیا ہے بقرعید کے متعلق، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان یہ ارادہ کرے کہ ہمیں قربانی کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد، ذی الحجہ کا جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد جب تک وہ قربانی نہ کر لے، اپنے ناخن اور بالوں کو نہ تراشے، اپنے ناخن نہ تراشے، بالوں کو نہ کٹوائے۔ تو یہ اس کے لیے افضل عمل ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، اور جیسے ہی وہ قربانی کر لے اس کے بعد اپنے ناخن یا بالوں کو کاٹ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی حکم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ واجب ہو فرض ہو، ایسا نہیں ہے، یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ ناخن بالوں کو نہ کاٹے، اور یہ اس کے لیے یہ افضلیت ہے جو قربانی کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس پر کوئی ایک ایسا بندہ بھی عمل کر لے جو قربانی نہیں کر رہا ہے تو بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب، قربانی کے جانور کی روح کون نکالتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو انسانوں کی روح نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت، جن کو عزرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان کو قابض کیا ہے اس پر کہ وہ روح نکالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں۔ جانوروں کی روح کے تعلق سے یہ تو دیکھو کنفرم ہے، انسان اور جانور کوئی بھی ہو، کہ اللہ کے امر سے، اللہ کی مرضی سے روح نکلتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، تو بعض روایت میں ملتا ہے کہ جس طرح سے حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ انسانوں کی روح قبض کرتا ہے، وہی فرشتہ جانوروں کی روح اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے قبض کرتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ جانوروں کی روح جو قبض ہوتی ہے، یہ دوسرا کوئی فرشتہ اس پر مامور ہے کہ وہ اس کی جانوروں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ بہرحال عقیدہ انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے موت آتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو یا دنیا کے اندر کوئی مخلوقات ہو، اللہ کے امر سے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے جبھی اس انسان کی روح نکلتی ہے۔ بہرحال روح نکلتی ہے اللہ کی طرف سے، نکال کون رہا ہے اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے، اور بعض لوگ کہتے ہیں عزرائیل علیہ السلام، بعض کہتے ہیں اور دوسرے فرشتے۔ بہرحال اللہ کے امر سے ہی روح نکلتی ہے۔ اچھا، گھر میں اگر 2 4 لڑکے پیسہ اکٹھا کریں اور وہ اپنے والد کے نام سے قربانی کروانا چاہیں تو کیا جائز ہوگی؟ اس میں ایک صورت یہ ہوگی کہ اگر وہ جو لڑکے پیسے اکٹھا کر رہے ہیں، اگر وہ خود میں اپنے آپ میں صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ پیسے اکٹھا بھی نہ کریں، بلکہ اپنے پاس سے اپنی طرف سے قربانی کرائیں۔ لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، وہ ایسے ہی چاہ رہے ہیں کہ نفلی قربانی ہم اپنے والد کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کروا دیں، تو وہ اپنے بچے جو بھی پیسہ وغیرہ اکٹھا کر کے کسی ایک کی نیت سے، کسی ایک کی طرف سے اس کی اجازت لے کر قربانی کروا سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو وہ نفلی ہوگی، واجب؟ جی بالکل نفلی ہوگی، واجب اس کنڈیشن میں جس کے اوپر واجب ہے، جب ہی وہ وجوب ختم ہوگا، ادا ہوگا، اور جس پر واجب ہے ہی نہیں تو پھر وہ جتنی بھی پھر قربانیاں ہوں گی وہ سب نفلی کہلائی جائیں گی، وہ واجب نہیں ہوگی۔ آخری سوال، پھر اس ویڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ آخری سوال ہے، قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں قربانی انسان کے اوپر واجب ہے،
عقیقہ انسان کے لیے سنت ہے، تو اگر کوئی انسان یہ چاہ رہا ہے کہ عقیقہ اور قربانی ایک ساتھ ہم کرا دیں، تو اس صورت میں یہی ہوگا کہ جو انسان صاحب نصاب ہے اس کو بڑے میں سے ایک حصہ یا چھوٹے جانور کو لینا پڑتا ہے۔ تو اگر وہ عقیقہ بھی کروانا چاہ رہا ہے چھوٹے جانور میں تو پھر ڈبل حصہ لے، عقیقے کا الگ جانور خریدے، قربانی کا الگ خریدے۔ بڑے جانور میں سے حصہ لے رہا ہے تو پھر 2 حصے لے، یا اپنے نام سے 2 کرا رہا ہے تو پھر عقیقہ بھی کروانا ہے تو اس کے لیے الگ سے لے۔ بہرحال ایک جانور میں 2 کی نیت سے آپ عقیقہ اور قربانی دونوں کر سکتے ہیں کہ ایک جانور آپ نے لے لیا یا آپ نے 2 حصے لے لیے، ایک حصہ آپ کا قربانی کا ہو گیا، ایک حصہ آپ کا عقیقے کے لیے ہو گیا، تو اس صورت میں بھی جائز ہوگا، کرا سکتے ہیں، اجازت ہے۔